فرض کیجئے کہ صدیوں پہلے کسی حکیم کے پاس کوئی مرض لے کر جاتا ہے، یعنی چہرے پر داغ دھبے ہیں، اور وہ علاج کیا بتاتا ہے؟ خرگوش کا خون چہرے پر ملنا۔ ہاں، اور آج کے دور میں سننے میں یہ کتنا عجیب لگتا ہے۔ بالکل، مطلب آج جب بھی ہم خرگوش کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں ایک بڑی ہی واضح تصویر آتی ہے۔ لمبے کان ہیں، چھوٹی سی دم، نرم خال اور غاجر کترنے والی ایک بڑی معصوم سی مخلوق۔ معاملہ بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن آج کی اس گہری تحقیق میں ہم دیکھیں گے کہ قدیم عرب کلچر، ان کی لغت، طب اور فقہ میں اس مخلوق کا جو بلو پرنٹ تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ صحیح۔ اور آج کی اس تحقیقی گفتگو کا مقصد صرف ایک جانور کی معلومات جمع کرنا نہیں ہے۔ اصل میں ہم اس عام سے خرگوش کے ذریعے قدیم انسانی ذہن اور ان کے قانونی پیمانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے آس پاس کی دنیا اور اپنے مشاہدات کو کس طرح عقائد میں ڈھالتے تھے۔ ہاں، اور جو حوالہ جات ہم نے دیکھے ہیں انہوں نے اس بظاہر عام سے جانور کو ایک انتہائی پر اسرار اور حیران کن مخلوق بنا دیا ہے۔ مطلب ایک ایسی مخلوق جو اپنا جنس تبدیل کر لیتی ہے۔ بالکل، اور جس کی آنکھیں گہری نیند میں بھی کھلی رہتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے قدیم کہانیوں میں لومڑی اور گوہ کے درمیان باقاعدہ مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لغت اور جسمانی ساخت کی ان عجیب الجھنوں کو دیکھتے ہیں جو شروع میں ہی عقل کو دھنگ کر دیتی ہیں۔ ضرور۔ عربی میں خرگوش کو ارنب کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ارانب ہے۔ ابن خلویہ جیسے قدیم ماہرین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور مادہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یعنی ارنب استعمال ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عقاب یا ایگل کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ نر خرگوش کو بعض اوقات الگ سے خز کا نام بھی دیا گیا ہے قدیم لغت میں۔ صحیح، اور اس کی جسمانی ساخت کے حوالے سے جو تصور تھا وہ بڑا ہی دلچسپ تھا۔ انہوں نے اس کی ساخت کو زرافہ یعنی جراف کے بالکل الٹ بتایا۔ یعنی زرافہ کے اگلے پاؤں لمبے اور پچھلے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ خرگوش کے اگلے پاؤں چھوٹے اور پچھلے طاقتور اور لمبے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کا مشاہدہ تو کافی واضح اور ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تشریح ہے وہ تو آج کی بائیولوجی کے بالکل ہی الٹ ہے۔ بالکل، مطلب یہ دعویٰ کیا گیا کہ خرگوش کے جسم کے ایک حصے میں مکمل طور پر ہڈی ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں صرف گوشت ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اور اس سے بھی عجیب دعویٰ ان کے جنسی خصوصیات کے حوالے سے ہے۔ ہاں، دستاویزات کہتی ہیں کہ مادہ خرگوش بغیر کسی نر کے خود ہی آپس میں جفتی کر کے حاملہ ہو سکتی ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ بیان کی گئی کہ یہ جانور ایک سال نر اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک سال وہ بچے پیدا کرتا ہے اور اگلے سال وہ باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی عام جانور کے بجائے مجھے کسی داستانوی یا میتھیکل مخلوق کا ذکر زیادہ لگ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک پوری تہذیب آخر اس جنسی تبدیلی پر اتنے پختہ یقین کے ساتھ قائم کیسے رہ سکتی تھی؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد ہوا میں نہیں تھی۔ مطلب قدیم دور کے لوگ محض فرضی کہانیاں نہیں گھڑتے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ اپنے محدود مشاہدات کو دیکھ کر مکمل نظریے قائم کرتے تھے۔ ابن الاثیر کا ایک واقعہ ہے جو اس کی بہت گہرائی سے وضاحت کرتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ دوستوں کے ایک گروہ نے خرگوش کا شکار کیا، اور جب اس کا پیٹ چیرا گیا تو اندر کا منظر بڑا حیران کن تھا۔ یعنی اس میں نر اور مادہ دونوں کے اعضاء ملے تھے؟ بالکل، اس میں مردانہ اعضائے تناسل اور مادہ کی شرمگاہ دونوں موجود تھے۔ اوہ واو، یعنی انہوں نے واقعی ایک خنثی یا ہیرمیفروڈائٹ جانور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، جو کہ بائیولوجی میں ایک ایکسیپشنل میوٹیشن ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ ابن الاثیر نے اس خرگوش کے واقعے کو انسانی واقعات سے جوڑ دیا۔ انہوں نے وہیں پر ایک 25 سالہ لڑکی کا ذکر کیا جس کے چہرے پر اچانک داڑھی نکل آئی تھی اور مردانہ اعضاء ظاہر ہو گئے تھے۔ صحیح، اور اس زمانے میں جینیٹکس یا ڈی این اے کی سمجھ تو دستیاب نہیں تھی۔
ہاں، تو جب انہوں نے ایسی استثنائی تبدیلیاں دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی ایک انفرادی بیماری یا میوٹیشن مانتے، انہوں نے اسے پوری خرگوش کی نسل کی خصوصیت مان لیا۔ مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک خرگوش میں دونوں اعضاء اکٹھے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یہ جانور وقت کے ساتھ اپنی جنس بدلتا رہتا ہے۔ یہ واقعی قدیم سوچنے کے طرز کو واضح کرتا ہے۔ مشاہدہ غلط نہیں تھا، لیکن نتیجہ نکالنے کے لیے جو معلومات چاہیے تھیں وہ پوری نہیں تھی۔ اور ایسا ہی ایک اور عجیب مشاہدہ ان کے سوتے وقت آنکھیں کھلی رکھنے کا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ خرگوش آنکھیں کھلی رکھ کر سوتا ہے تاکہ شکاریوں کو دھوکہ دے سکے۔ ہاں، ذرا سوچئے، رات کے اندھیرے میں کسی ایسی مخلوق کا سامنا ہو جس کی آنکھیں کھلی ہوں مگر وہ ہوش میں نہ ہو تو خوف تو پیدا ہوگا، اور ان دوروں میں ایسی ہر عجیب چیز کو جادوئی اثر سے جوڑا جاتا تھا۔ صحیح کہا۔ لیکن جنسی تبدیلی اور ان عجیب مشاہدات سے نکل کر یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہی عقائد نے ایک اور تصور کو جنم دیا جس کا اثر سیدھا مذہب اور قانون پر پڑا۔ آپ حیض یعنی مینسٹریشن کے مسئلے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، عربوں کا یہ پختہ خیال تھا کہ خرگوش کو عورتوں کی طرح حیض آتا ہے، اور اس عقیدے کی شدت ایسی تھی کہ لوگ مانتے تھے کہ جن اسی ناپاکی کی وجہ سے خرگوش سے دور رہتے ہیں۔ اور شاعروں نے تو باقاعدہ حیض کے لیے ذیق الارناب یعنی خرگوش کی ہنسی کی اصطلاح رائج کر دی تھی۔ حیرت کی بات ہے۔ یہ قدیم عرب معاشرے کی نفسیات دکھاتا ہے۔ انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی جس میں عورت کے ساتھ ساتھ بجو یعنی ہائینہ، چمگادڑ اور خرگوش کو شامل کیا گیا تھا جنہیں حیض آتا ہے۔ کچھ کے نزدیک تو اس میں کتا بھی شامل تھا۔ اچھا، اب جب یہ تصوراتی بائیولوجی مذہبی اور قانونی حلقوں میں داخل ہوتی ہے تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ بنتا ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش پیش کیا گیا تو انہوں نے خود اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ ہاں، کیونکہ ان کے خیال میں اسے حیض آتا تھا۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ خود نہ کھانے کے باوجود انہوں نے اسے دوسروں کے لیے حرام قرار نہیں دیا۔ آخر ان معاشرتی عقائد نے حلال و حرام کے فیصلوں میں راستہ بنایا کیسے؟ یہ اسلامی فقہ کا انتہائی نازک پہلو ہے۔ یہاں علامہ دامری اور دیگر علماء دو مختلف اصطلاحات میں فرق قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے طبعی ناپسندیدگی اور دوسرا ہے شرعی حکم۔ اچھا، یعنی طبعی ناپسندیدگی کا مطلب کسی چیز کا فطری طور پر ناپسند ہونا۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گوشت سے رک جانا دراصل ایک فطری کراہش تھی جو شاید عوامی عقائد سے جڑی تھی، مگر مذہبی قانون ذاتی پسند یا ناپسند پر نہیں بنتا۔ صحیح، یہ فرق تو ویسا ہی ہے جیسے کسی کو کریلے کی کڑواہٹ پسند نہ ہو اور وہ کھانے سے انکار کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کریلا پوری قوم کے لیے حرام یا ممنوع ہو گیا۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اور اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے مر الزہران کے مقام پر انس بن مالک کا واقعہ بڑا اہم ہے۔ وہاں ایک نوجوان نے خرگوش پکڑا اور ابو طلحہ نے اسے پتھر سے ذبح کر کے اس کی پچھلی ٹانگ یعنی سارین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی، جو انہوں نے قبول فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی تو ہے نا، جہاں محمد بن صفوان نے 2 خرگوش پتھروں سے ذبح کیے اور انہیں کھانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ہاں، تو ان واقعات سے طے ہوا کہ عوامی عقائد کی وجہ سے بھلے ہی گوشت سے تھوڑی کرائش ہو، مگر قانونی اعتبار سے یہ عام طور پر حلال ہی قرار دیا گیا ہے۔ تو جب یہ قانونی طور پر حلال اور زندگی کا حصہ بن گیا تو پھر یہ قدیم عرب کلچر ان کی کہانیوں اور داستان گوئی میں بھی ڈھل گیا۔ اور کہانیاں بھی ایسی ویسی نہیں۔ ایک کہانی بڑی مزاحیہ ہے جس میں خرگوش، لومڑی اور ایک گو یعنی لیزرڈ جس کی کنیت ابو حسل بتائی گئی ہے، ان کے درمیان باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے۔ ہاں، وہ مقدمہ جب میں نے وہ مکالمے پڑھے تو میں اپنی ہنسی نہیں روک پائی۔ مطلب خرگوش اور لومڑی کو ایک میٹھی کھجور ملتی ہے، لومڑی چھین لیتی ہے اور خرگوش انصاف کے لیے قاضی گو کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور قاضی گو کے جواب تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ خرگوش کہتا ہے، میں نے ایک میٹھی کھجور پائی، اور قاضی ٹھہری ہوئی آواز میں کہتا ہے، کھا لو۔ اور خرگوش معصومیت سے کہتا ہے، لومڑی نے چھین لی۔ قاضی کہتا ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے کی۔ خرگوش ہار نہیں مانتا، کہتا ہے لومڑی نے مجھے تھپڑ مارا۔ تو عدالت عظمیٰ کے قاضی گو فیصلہ سناتے ہیں،
حق پورا کر دیا۔ اور آخر میں قاضی کہتا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آخر اس کہانی میں خرگوش کا کردار کیسا پیش کیا گیا ہے؟ کیا وہ محض ایک مظلوم ہے یا پھر ایک ایسی مخلوق جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بناتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تار تناظر میں دیکھیں تو جانوروں کی کہانیاں دراصل انسانی معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ عرب فیبلز میں خرگوش کو چالاک ضرور بتایا گیا ہے، مگر جسمانی طور پر کمزور۔ یعنی وہ دوسروں کے فیصلوں پر منحصر ہے، جیسے طاقتور لومڑی اور بظاہر منصف مگر طاقتور کا ساتھ دینے والا قاضی دو۔ بالکل، اور اس کے علاوہ ان کی لغت میں باقاعدہ ضرب الامثال ملتے ہیں، جیسے اکتفن من ارناب، یعنی خرگوش کے گردے سے نکلنا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خرگوش ان کی زبان اور عملی زندگی میں کتنا اہمیت رکھتا تھا۔ صحیح، لیکن کہانیوں اور زبان سے نکل کر جب ہم عملی اور روحانی فوائد کی طرف آتے ہیں نا، تو سچ بتاؤں میں بالکل حیران رہ گئی تھی۔ خرگوش تو اس وقت کا چلتا پھرتا دواخانہ لگتا ہے۔ ہاں، قدیم فارمیسی اور طب میں اس کا بڑا مقام تھا۔ دستاویزات کہتی ہیں کہ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے، اور اس گرم اور خشک تاثیر کے قانون پر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جیسے اگر بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ختم کرنی ہو بچوں میں، تو خرگوش کا گوشت کھلانا مفید سمجھا جاتا تھا۔ اس کی منطق سمجھنی ہوگی ہمیں۔ قدیم طب جو مشہور یونانی طبیب بکرات یعنی ہپوکریٹس سے آتی ہے، وہ مزاج یا ہومرز پر مبنی تھی۔ انہوں نے بستر پر پیشاب کرنے کو ٹھنڈی اور تر بیماری سمجھا، تو خرگوش کا گرم اور خشک گوشت اس کا کاؤنٹر بن گیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، منطق سمجھ آتی ہے ان کی، لیکن اس سے آگے کے جو طبی ٹوٹکے ہیں وہ تو منطق کی حدود ہی کراس کر جاتے ہیں۔ راشا یعنی ٹریمرز کے مرض میں خرگوش کا دماغ فائدہ مند بتایا گیا، اور عورتوں کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ خرگوش کے پیٹ کا پنیر مایا یعنی رینٹ کھا لیں تو لازماً لڑکا پیدا ہوگا۔ اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے اس کے پتے یعنی گال بلیڈر کو دودھ یا گھی میں ملا کر آنکھوں میں لگانے کا نسخہ۔ سیاہی یعنی فریکلز دور کرنے کے لیے خرگوش کا خون اور کانٹے نکالنے کے لیے اس کی چربی۔ لیکن جو سب سے عجیب مجھے لگا وہ یہ تھا کہ دانتوں کے نکلنے میں آسانی کے لیے بچوں کے مسوڑوں پر خرگوش کا دماغ رگڑنا۔ مطلب وقت سچ میں یہ تو میڈیسن سے زیادہ مجھے کوئی جادو ٹونا یا میجک لگ رہا ہے۔ دماغ اور دانتوں کا کیا واسطہ؟ یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جادو ٹونا ہی لگتا ہے، مگر قدیم ذہن میں یہ ٹرانسفرنس آف ٹریٹس یعنی خصوصیات کے منتقلی کا تصور تھا۔ خرگوش کے اگلے دانت ہر چیز تیزی سے کتر لیتے ہیں۔ اچھا، تو قدیم طبیب سوچتے تھے کہ دانتوں کی اس طاقت کا اصل مرکز خرگوش کا دماغ ہے۔ جب دماغ بچے کے مسوڑوں پر ملا جائے گا تو وہ کترنے والی طاقت مسوڑوں میں آ جائے گی اور دانت آسانی سے باہر نکل آئیں گے۔ اوہ واو، یعنی انہوں نے جسمانی صلاحیت کو واقعی ایک کیمیکل پراپرٹی سمجھ لیا تھا۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ اور خوابوں کے حوالے سے جو تعبیریں ہیں وہ بھی ایسی ہی دلچسپ ہے نا؟ بالکل، خوابوں کی دنیا بھی انہی مشاہدات پر چلتی تھی۔ خواب میں خرگوش کو دیکھنا ایک ایسی عورت سے تعبیر کیا جاتا تھا جو خوبصورت ہو مگر اس میں کوئی اچھائی یا وفاداری نہ ہو، کیونکہ خرگوش بھی ہاتھ نہیں آتا، تیزی سے نکل جاتا ہے۔ صحیح پہچانا۔ اور خواب میں خرگوش ذبح کرنے کا مطلب بیوی سے جدائی یا موت تھا، جبکہ شکار کرنے کا مطلب دولت تو ملنا تھا لیکن ایسی اولاد پیدا ہونا جو نافرمان ہو۔ یعنی ہر چیز میں اس جانور کی فطرت کو انسانی زندگی کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو آج کی اس مکمل اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہی سیکھا کہ قدیم دور میں ایک عام سا خرگوش محض ایک جانور نہیں تھا، وہ لغوی پہیلیوں کا حصہ تھا، جنسی حیرانیوں کا مرکز تھا۔ ہاں، اور قانونی بحث اور معاشرتی کہانیوں سے لے کر طبی اور روحانی نسخوں کا مکمل مجموعہ تھا۔ تو سننے والوں کے لیے اس سب کی اہمیت کیا ہے؟ جب ہم آج کل کسی معلومات پر اندھا یقین کر لیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قدیم لوگ بھی ان عجیب و غریب باتوں پر اسی وثوق اور یقین کے ساتھ قائم تھے۔ انسان کا علم وقت کے ساتھ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، نکھرتا رہتا ہے،
بالکل، اور اس تحقیق سے جو آخری سوال ذہن میں آتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر پچھلے دور کے دانشور اور طبیب ان عجیب و غریب باتوں کو انمٹی حقائق سمجھتے تھے، جیسے خرگوش کا جنس بدلنا یا دانت ملنے سے دانت نکلنا، ہاں، اور ان پر اپنے قانون اور طب کی بنیاد رکھتے تھے، تو سوچئے آج کے وہ کون سے میڈیکل یا سائنٹیفک حقائق ہیں جن پر ہم آج فخریہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں انہیں کسی کتاب میں پڑھ کر اسی طرح مسکرائیں گی جیسے آج ہم مسکرائیں۔ ایک بڑی ہی گہرائی والی آخری سوچ ہے۔ تاریخ ہمیشہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ہمارا علم ابھی مکمل نہیں ہوا۔ امید ہے آج کی یہ تحقیق آپ سب کے لیے نئے دروازے کھولے گی۔ سوچئے گا ضرور۔